بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امرکم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عرض کیا تھا گزشتے ہفتے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت پہ جو اثر ڈالتا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ احادیث میں جو گناہ کے اثرات ہیں بیان کیے اور اشارہ ہوا کہ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان وہ علم بھول جاتا ہے جو اس نے حاصل کیا۔ گناہ کی وجہ سے خداوند عظیم برکات سما آسمان کی برکات کو روک لیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے سنگ دلی قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان بہت سے فیوضات سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ گناہ کی کثرت سے ایک ایسی منزل پہ انسان پہنچتا ہے کہ پھر وہاں سے اس کے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہتا، اور اس کے لیے فلاح پانا ممکن نہیں رہتا ہے۔ اس واسطے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ نادانستہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اور اس میں تسویف تاخیر نہیں کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، اس لیے کہ گناہ اپنے اثرات کو چھوڑتا ہے، اور السلام علیکم، اور ان اثرات سے بچنا مشکل ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا یہ بہت ضرورت ہے اس امر کی کہ گناہ گار کو بارگاہ خدا میں توبہ کرنی چاہیے اور فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک تصور ہے کہ کسی جوان سے کہیں وہ توبہ کرے، وہ کہتا ہے کہ میں ابھی کیا عمر ہے توبہ کرنے کی، یعنی توبہ تو میں بڑھاپے میں کروں گا، ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے، تو اس میں تو توبہ کی کیا ضرورت ہے۔ نہ، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس بخشے ہوئے یہاں سے دنیا سے چلے جائیں، معافی مل جائے۔ اولاً تو یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کثرت سے گناہ کر لیں اور پھر توبہ کا آپ کے لیے امکان باقی رہ جائے، چونکہ ایک مرحلہ میں آ کے یہ توفیقات توبہ انسان سے سلب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ یعنی ایسے منحرف مسیر پر جانا کہ جس سے انسان مسلسل نیچے گہرائی کی طرف جاتا ہے، برابر سطح پہ سفر طے نہیں کرتا ہے، انحراف ہے۔ لہٰذا اس واسطے زور دیا گیا ہے کہ انسان کو جلدی توبہ کرنی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ جس راستے پہ آپ گامزن ہیں، ہم ہیں، ہمارے لیے بھی یہ توبہ تو ہر دور میں ہر کسی کے لیے قرار دی گئی ہے۔ پاک پیغمبر کو بھی ارشاد فرمایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ گناہ کی وجہ سے نہیں، توبہ کا مطلب رجوع ہے خداوند عظیم کی طرف، یہ توبہ ہے۔ توبہ کا اپنے لغت کے لحاظ سے معنی بھی رجوع کے ہیں، واپس آنا، یہ یو ٹرن۔ انسان نے جو راستہ اختیار کیا ہے، خدا نے واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ آپ اس راستے سے واپس آ جائیے، جس راستے پہ جا رہے ہیں، یہی توبہ ہے۔ انسان یہ عزم کر لے، عہد کر لے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، جو کر چکا ہوں اس کا جبران کرے، ازالہ کرے۔ خداوند عظیم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا توبہ تو یہ کوئی پیری اور بڑھاپے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے سمجھے کہ میں ابھی عمر نہیں ہے توبہ کرنے کی۔ نہ، ہر انسان جس وقت بھی گناہ کرے وہ توبہ کا مقام ہے، اور توبہ کا طریقہ بھی روایات میں بیان کیا گیا کہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، انسان اپنے کردار پر خود نظر کرے، اپنے کردار کو مسلسل تحت نظر رکھے، دیکھے غلطی کا جہاں پہ ارتکاب ہوا ہے، سب سے اہم بات ہے انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، یہ شہامت ہے انسان کی۔
یہ جرأت ہونی چاہیے انسان میں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنی غلطی پہ مصر نہ ہو، ڈٹ نہ جائے اپنی غلطی پہ، چونکہ اس کا ازالہ اور جبران نہیں کر سکے گا انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے۔ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا تبھی اس کا ازالہ کر سکتا ہے اور اس کا جبران کر سکتا ہے۔ خداوند عظیم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 218 ہے، ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ھاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان الذین آمنوا، یہ 3 کام کرو خدا فرماتا ہے۔ آمنوا، ایمان لے آئیں، والذین ھاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور تیسرا کام جہاد در راہ خدا ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، صرف یہی لوگ ہیں جو رحمت خدا کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، خداوند عظیم معاف کرنے والا، رحمت نازل کرنے والا، رحمتیں عطا کرنے والا ہے۔ لہذا یہ کام ضروری ہے کرنے۔ بعض آیات کے الفاظ کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہجرت کا اب مفہوم کہاں رہا کہ ہم ہجرت کریں، جہاد کا اب مورد کہاں رہا کہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں۔ نہ، یہ آیات اس خاطر تھوڑی ہے کہ صرف اس فرد میں منحصر کر دیا جائے۔ ہجرت کا مطلب ہے انسان اپنے نفس سے ہجرت کرے، خواہشات نفسانی سے ہجرت کرے، گناہ سے ہجرت کرے، گناہ کو ترک کرے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے راہ خدا میں کوشش کرنا۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا انی اعلم وانتم لا تقدرون علی ذلک، تم اس پہ تو قدرت نہیں رکھتے جیسا میں ہوں، لیکن اعینونی ولیکن اعینونی بے تقوی و جہاد و عفت و صدات، میری مدد کرو تقوی کے ذریعہ سے، جہاد کوشش کے ذریعہ سے اپنے آپ کو راہ راست پہ گامزن کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں، عفت اپنا سکتے ہیں، صدات درست کاری کو اپنا سکتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں یہ آپ کریں گے علی کی مدد ہوگی۔ آپ جب اس طرح سے اپنے کردار کی اصلاح کریں گے، مولا علی کے لیے آسان ہوگا خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، ان کا عمل و کردار درست ہے، انہوں نے کوشش کی ہے توبہ کرنے کی، انہوں نے کوشش کی ہے گناہ کو ترک کرنے کی، ہجرت اللہ کرنے کی، لہٰذا اولئک یرجون رحمت اللہ، صرف یہی ہیں جو رحمت خدا کی امید کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ رحمت ہے، ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن رحمت خدا یہ ہے نا خدا کی صفات کی معرفت کے حوالے سے کہ آپ کو کتنی معرفت ہے خدا کی صفات کی۔ آپ اسے رحمان و رحیم سمجھتے ہیں تو کیا مطلب آپ لیتے ہیں؟ یعنی طلب کرنے والا جو رحمت طلب کر رہا ہے، خدا اپنی رحمت میں سے ایک حصہ اسے عطا کر دیتا ہے، اپنے فیوزات میں سے ایک فیض کا ایک حصہ اور ایک جزء سے عطا کر دیتا ہے۔ نہ، اس طرح نہیں ہے۔ خداوند عظیم جواد علی الاطلاق، اجود الاجودین، اکرم الاکرمین، خدا اس طرح سے، لہٰذا وہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ اپنے عبد پہ توجہ کرتا ہے۔ عبد اپنے ظرف کے مطابق جتنا اس میں ظرف ہے وہ رحمت خدا کو وصول کرتا ہے، قابل جتنا اس میں قابلیت پائی جاتی، لہٰذا آپ اپنے توبہ اور عمل کے ذریعے سے اپنی اس رحمت کی وصولیت میں جو قابلیت ہے اس میں اضافہ کریں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ رحمت خدا آپ وصول کریں گے اپنے ظرف کے مطابق۔ یہ ظرف پیدا ہوگا کہ آپ یہ کام کریں، ایمان لے آئیں، جن چیزوں پہ ماننا ہے، جن پہ ایقان اور یقین کی ضرورت ہے، ان پہ یقین کو مستحکم کریں، ہجرت کریں گناہوں سے، اپنی خواہشات نفسانیہ سے ہجرت کریں، اور پھر اس کے بعد جہاد ہے اور راہ خدا میں کوشش ہے، یہ کام کریں۔ خدا فرماتا ہے میں اپنی رحمتیں عطا کروں گا۔ خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اعتراف گناہ بارگاہ خدا میں خدا پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اس کی بارگاہ میں اعتراف کرتا ہے خداوند میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور جو مجھے یاد نہیں ہے وہ تجھے تو پتہ ہے، ان سب گناہوں کو معاف کر، الہی قد عطاک المسی
وأمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء صلی علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم عنی، جو کبھی بارے میں نے انجام دی تو جانتا ہے، تو انہیں معاف کر دے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ اعتراف ہے بارگاہ خدا میں۔ اعتراف کرنے کے بعد خدا کی ربوبیت، خدا کے احسان، خدا بند عظیم کی رحمت کا اعتراف کرے۔ اور اگلا مرحلہ ہے اخبات۔ وبشر المخبتین، قرآن میں فرماتا ہے مخبتین کو بشارت دو۔ اخبات یعنی خدا کے حضور میں عاجزی کرنے والے، فروتنی کرنے والے، تکبر نہ کرے بارگاہ خدا میں، اپنے آپ کو ایک عبد عاجز، ایک عبد گناہ گار کے طور پہ پیش کرے۔ خدا بندہ شیطان نے گمراہ کیا، مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو معاف کر دے۔ اور کس طرح سے پیش کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دینا یہ کافی ہے۔ اس طرح خدا معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے حضور پاک کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا، کہا توبہ کرو تمہیں خدا معاف کر دے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ گناہ بہت عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا عفو الہی اس سے بھی عظیم تر ہے۔ اس نے گناہ کو بیان کیا۔ جب گناہ بیان کیا پاک پیغمبر لرز گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دور ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ واقعاً تمہارا گناہ اتنا عظیم ہے کہ خدا عذاب نازل کر سکتا ہے، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ چلا گیا، باہر چلا گیا، بیابان میں گریہ کرتا رہا، روتا رہا بارگاہ خدا میں۔ 40 دن گزر گئے۔ خدا بند عظیم نے آیت نازل کی، پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قل یا عبادی الذین، آیت یہ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانیبوا الی ربکم۔ آپ نے ظلم کیا، اپنے آپ پہ گناہ کیے، مایوس نہ ہو رحمت خدا سے۔ خدا بند عظیم سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انیبوا الی ربکم، آپ برگشت کرو اپنے رب کی طرف، حضور رب میں۔ اسی طرح کثرت سے واقعات، ابو لبابہ نے کس طرح سے ایک خیانت کی غزوہ بنو قریظہ میں، بنو نذیر تھا یا قریظہ تھا، اور اس میں پھر وہ توبہ اس نے جس طرح سے کی، یہ ستون ابو لبابہ وہاں پہ مسجد نبوی میں اس نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا ستون سے۔ سورہ توبہ میں جو 3 افراد، کعب ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، یہ 3 وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ 3 جنگ تبوک پہ نہ گئے، بہانے کیے۔ بعد میں خود کعب ابن مالک بیان کرتا ہے، یہ شاعر بھی تھا، بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں نشاط پہلے سے زیادہ تھی، سواری بھی ایک کی بجائے 2 موجود تھی، پھر بھی ہم نہ گئے جنگ پہ، اور خدا بند عظیم نے منع کر دیا، سپاہ اسلام کو، پیغمبر کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ جب جنگ سے واپس آئے اور یہ استقبال کو گئے، سلام عرض کیا، پاک پیغمبر نے رخ پھیر لیا، جس مسلمان سے سلام کیا انہوں نے رخ پھیر لیا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ اتنی تنگی، گھر میں گئے، گھر والے بات نہیں کر رہے، مسلمان بات نہیں کر رہے، لین دین نہیں ہو رہا، گھر والوں کو اتنی اجازت تھی کہ کھانا دے سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ تو کوئی بولتا نہیں ہے، لہذا جائیں باہر، مدینہ سے باہر جا کر کے بارگاہ خدا میں توبہ کریں۔ یہ چلے گئے باہر، گریہ کرتے رہے، 50 دن گزر گئے، خدا نے توبہ کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ آپس میں بھی اکٹھا نہیں رہنا چاہیے، الگ الگ ہو جانے چاہیے، الگ الگ ہو گئے۔ پھر خدا بند عظیم نے فتاب علیہم لیتوبوا، خدا نے ان کی توبہ کو توبہ کی توفیق دی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کرے، فتاب علیہم، خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور یہ خوشخبری ان کو جب دی گئی کہ کس طرح سے خدا بند عظیم توبہ کو قبول کرتا ہے، جب انسان بارگاہ خدا میں اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور گناہ کے لحاظ سے انسان کے اندر وہی احساس پیدا ہونا چاہیے، احساس ندامت، جتنا شدید گناہ ہے اتنا شدید احساس۔ خدا بند عظیم پھر کیا کرتا ہے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،
ہم ان کی سیئات کی تکفیر کر دیں گے، چوپوشیدہ کر دیں گے، سیئات کو معاف کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک مرحلہ وہ بھی ہے کہ جہاں پہ توبہ کرنے والے کی خدا سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، تو یہ بارگاہ میں رجوع ہے۔ لہٰذا توبہ در حقیقت انسان کی اندر سے تبدیلی ہے۔ جب تک انسان اندر سے نہ بدلے، باہر سے تبدیلی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی زبان سے انسان استغفار کرنے لگ جائے یہ کافی نہیں ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب تک انسان اندر سے اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، دنیا میں اگر ظلم ہوتا ہے تو اندر سے ایک انسان جب فرعون بنتا ہے تو باہر سے وہ فرعون بنتا ہے۔ اندر سے اس کے نفس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کے اوپر سرکشی اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر باہر بھی انقلاب آتا ہے تو اندر سے بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قومیں بدلیں اندر سے، پھر خداوند عظیم ان قوموں کا مقدر بدل دیتا ہے۔ تقوی الہی باعث بنتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر تقوی الہی اختیار کرے، ایمان کے ہمراہ تقوی ہو، خداوند عظیم اس صورت میں اپنی برکات آسمان و زمین سے نازل کرتا ہے۔ آپ کو اندر سے تبدیل ہونا چاہیے تاکہ اثرات اور ثمرات خداوند عظیم آپ کو عطا کرے۔ لہذا فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اور گناہوں کی وجہ سے ہی انسان کے دل میں کسا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ اپنے دلوں پہ جو ان کے سختی آئی ہے، قساوت آئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ جو انہوں نے عمل برے کیے ہیں۔ لہذا جب برے عمل انسان کے اوپر اس طرح کا اثر کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو پیش کرے، بارگاہ خدا میں، اور خداوند عظیم سے مایوس کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے طواف کرتے ہوئے مولا علی سے عرض کیا جب بہت گریہ کر رہا تھا کہ میں جانتا ہوں خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ تمہارے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ خدا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے مایوس کیوں ہوتے؟ خدا نے منع کیا ہے گناہ گار توبہ کرے۔ میں نے پچھلے ہفتے اس حدیث کو ذکر کیا تھا کہ محمد ابن مسلم کو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ کوئی توبہ کرے اور پھر گناہ کا ارتکاب کر لے، پھر توبہ کرے، فرمایا معاف کر دے گا۔ کہا پھر ارتکاب کر لے، پھر توبہ کر لے، کہا پھر معاف کر دے گا۔ جب یہ کہہ چکے تو حضرت نے ارشاد فرمایا، تو اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بار بار توبہ کو توڑے، گناہ کرے، پھر خدا معاف کر دے۔ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خدا کی رحمت سے ان کو کیوں مایوس کرتے؟ رحمتی وسعت کل شیء، وہ اپنی رحمت کو پیش کرتا ہے۔ قل یا میرے پیغمبر اس بات کو پیغام دیتا ہے، قل سلام علیکم، میرے بندوں کو میرا سلام کہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ پیغام دینا میرے سلام کے بعد کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پہ رحمت کو فرض قرار دیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے رحمت کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن انیبوا الی ربکم، شرط یہ ہے کہ آپ واپس آئیے بارگاہ خدا میں۔ یہ ماہ توبہ، ماہ مغفرت، ماہ انابہ، خدا کی بارگاہ میں رجوع کا مہینہ۔ یہ ایام جو کل سے شروع ہو رہے ہیں، یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں بلکہ آج سے شروع خداوند عظیم نے ان ایام میں عتق من النار، یہ جو عشرہ قرار دیا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ ایک جمعہ یہ ہے اور شاید ایک جمعہ اور باقی۔ پورے ماہ رمضان میں جتنے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جمعہ کے دن ہر ساعت اور گھڑی میں اتنے افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ 1,00,000 افراد ہر گھڑی میں جنہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ قیمتی ترین ایام ہیں ہماری زندگی کے۔ اگلے سال پتہ نہیں دوبارہ ان ایام کو پا سکیں یا نہ پا سکیں، لہٰذا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غنیمت ہے اور غنیمت کو خوب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو باقی ماندہ ایام ہے
کوشش کریں کہ یہ آپ کی زندگی کے مثالی ترین ایام ہو۔ تمرین کریں، اپنے آپ کو عادت دیں اطاعت الہی کی، گناہوں سے بچنے کی، خدا سے مسلسل دعا کریں کہ وہ توفیق توبہ عطا کرے۔ فتاب علیہم لیتوبوا، دو طرح کا خداوند عظیم توبہ قبول کرتا ہے، ایک توبہ سے پہلے توفیق عطا کرتا ہے، اسے بھی تاب علیہم کہتا ہے، ایک توبہ کے بعد جو وہ گناہوں سے انسان کو معاف کرتا ہے، اسے بھی تاب علیہم کہتا ہے۔ دونوں از طرف خدا رجوع کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اس سے طلب توفیق کریں، اور اس کے بعد توبہ کر لیں، گناہوں کی معافی کی اس سے درخواست کریں، التماس کریں، دعا کریں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی رحمت سے انسان واقف ہو اور اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو تاکہ خداوند عظیم اسے معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان